شیطان انسانوں کا بدترین دشمن ہے۔ اللہ نے کہا ہے انہ لکم عدو مبین۔ سانپ دنیا میں ہے، اژدہا ہے، بڑی بڑی اژدہا ہیں، ان کا نام اللہ نے نہیں لیا کیونکہ وہ وقتی نقصان پہنچاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابلیس شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ایمان و اعمال پر حملہ کرتا ہے، اور ایمان و اعمال ہی آخرت کی پونجی ہے، وہاں کی بینک بیلنس ہے، وہاں کا سکہ رائج الوقت ہے۔ اب دیکھو ایمان کو عملی شکل میں لانے میں نماز بنا دی گئی۔ اب دیکھو نماز میں اذان ہو رہی ہے، وقت کا خیال رکھا جاتا ہے، جسم پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک۔ اچھی نماز پڑھنے کے لیے کامل نماز، مسجد کی تلاش، جماعت کا انتظار، کتنے مرحلوں سے ایک مومن گزرتا ہے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں جو اس میں رہ جاتے ہیں، شیطان کا پہلا ہی حملہ ہوا۔ پھر پڑھ لیتے ہیں تو جماعت کا خیال نہیں، اپنی مرضی سے، پھر پڑھتے ہیں تو سر نہیں ڈھکتے، شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے رہتے، مرد ہونے کے باوجود یہ حرام ناجائز۔ آستین اب کٹنے لگے، آستینوں کی نمازیں ہونے لگی، اور فقہا کہتے ہیں کہ کونیاں ڈھکنا ضروری ہے، ہاتھوں کے کونیوں تک آستین ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ایمان ہی متشکل ہوا ہے، اسے پریکٹیکلی دکھایا گیا، اور اس سے صبح صادق، اذان فجر، سارا دن، عشاء، 4 رکعت فرض، آگے پیچھے سنت، تراویح، وتر، یہ تکمیلی ایمان کہلاتا ہے۔ اب دیکھو بعضوں کو پریشان کیے تو وہ دعا کے منکر ہو گئے، حالانکہ دعا کو پیغمبر کہتے عبادات کا مغز ہے، اور احادیث اور فقہ سے پتہ چلتا ہے کہ دعا شان و شوکت سے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہاتھ سینے کے سیدھ میں ہو، اوپر نہ اٹھائے، بلا وجہ ہاتھوں کو بند نہ رکھے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو تاکہ لب بڑا ہو جائے۔ شروع الحمدللہ سے ہو، پھر درود شریف ہو، پھر اپنی حاجات ہو۔ قرآن کی دعائیں اول ہے، احادیث کے اس کے بعد ہے، اپنی دعائیں تیسرے نمبر پر ہے۔ ختم کرتے وقت پھر درود شریف سے ختم کیا جائے۔ تو دعا میں آپ صرف بے خیالی دیکھیں، بڑے بڑے طالب علم، بڑے نیکوکار، ان کی داڑھی کو خارش نماز میں ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں سوزش نماز میں، دعا میں آ رہی ہے، دعا شروع ہوا، آنکھیں ہاتھوں سے بند گئی۔ یہ سب بدنصیبی اور محرومی ہے۔ چند منٹوں کی دعا، اس میں آرام سے رہ نہیں سکتا ہے۔ میں یہ دیکھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ، اخیر تک وہ دشمن لگا ہوا ہے، نماز بھی ہو گئی، جماعت بھی ختم ہو گئی، اب دعا کا وقت آ رہا ہے، اب اس کی دعا دیکھیں، اس کو مسجد کی چھت یاد آ گئی، پنکھے یاد آئے۔ یہ تمام شیطانی حملہ ہے۔ حدیث میں ہے انہا خلصۃ الشیطان یختلس بہا عنکم، یہ شیطان کا حملہ ہے، تم سے سب کو چھین رہا ہے۔ انتہائی توجہ اور اطمینان سے دعا مانگنا چاہیے، دعا چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن اللہ رب العالمین سے واسطہ ہے۔ ذوالنون مصری کے بارے میں کہ وہ سردی کا موسم تھا اور کمبل اوڑے ہوئے تھے، تو ایک ہاتھ دایا، یہ خیال کیا کہ دایا ہاتھ ویسے سنت ہے، تو الہام آیا، حق تعالیٰ نے کہا ہم نے تو دونوں ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایک ہی ہاتھ آپ نے آگے کیا ہوا ہے۔ تو دعا نہایت توجہ سے مانگو، ہاتھ صحیح طرح اٹھاؤ، دعا کے دورانیے میں جسم کے کسی حصے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، نہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، نہ چہرے پر۔ مشق ہے، پوری ایک آزمائش ہے کہ اے اللہ جل جلالہ سے ہم کس طرح مانگ رہے ہیں، ہم کیسے پیش آ رہے ہیں۔ مبارک مہینے میں اچھی عادتوں کی مشق کی جائے۔